السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کا مسئلہ سمجھو۔ صدقۃ الفطر، روزے نمٹ گئے، اس روزے نمٹنے کی وجہ سے صدقۃ الفطر۔ یہاں دو چیزیں، نفس وجوب اور وجوب ادا، ایک ساتھ ہیں یا الگ الگ ہیں؟ دیکھو نماز میں جب نماز واجب ہوئی اسی وقت ادا کرنی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ روزہ رمضان آ گیا، روزے واجب بھی ہوئے اور ادا بھی کرنے ہیں۔ اور زکوٰۃ میں نصاب کے مالک ہوئے، وہاں وجوب آیا تھا، زکوٰۃ واجب ہوئی تھی، اور حولان حول پر سال پورا ہونے پر نکالنا واجب ہوا تھا، دو چیزیں الگ الگ ہوئی تھی۔ تو صدقۃ الفطر میں نفس وجوب اور وجوب ادا ایک ہیں، ایک ساتھ ہوتے ہیں، نماز اور روزے کی طرح، یا الگ الگ ہوتے ہیں؟ اس میں ائمہ میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہی صدقۃ الفطر کا حکم ہے، وہ بھی مالی عبادت ہے، یہ بھی مالی عبادت ہے۔ اور نماز اور زکوٰۃ یہ بدنی عبادتیں ہیں، وہاں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ اور زکوٰۃ و صدقۃ الفطر مالی عبادتیں ہیں، اس میں نفس وجوب الگ ہے، وجوب ادا الگ ہے۔ صدقۃ الفطر انسان پر واجب کب ہوتا ہے؟ جب اس کا وجود ہو جائے۔ جب تک بچہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا اس کے ذمے صدقۃ الفطر واجب نہیں۔ جب دنیا میں بچہ وجود ہو گیا، دنیا میں پیدا ہو گیا، اب صدقۃ الفطر واجب ہے۔ کیونکہ یہ صدقۃ الفطر یہ ڈیلی مینٹیننس ہے، یومیہ خرچہ ہے۔ جو غربا دہاڑی پر کام کرتے ہیں، روزانہ کام کرتے ہیں، روز کی مزدوری لاتے ہیں اور روز کا گزارا کرتے ہیں، اس کے لیے اردو کا لفظ ہے دہاڑی۔ تو جو لوگ دہاڑی پر گزارا کرتے ہیں، اگر ان کو عید کے دن کچھ نہیں ملے گا تو بیچارے کا مجبوراً کام پہ جائیں گے، اور مجبوراً کام پہ جائیں گے تو عید کی خوشی میں وہ کیسے شامل ہوں گے؟ مان لو کہ فجر کے بعد فوراً عید کی 2 رکعتیں پڑھ لی، مگر فوراً 2 رکعتیں پڑھ کر کے کار لے کر ٹیکسی چلانے جا رہا ہے، بس لے کر بس چلانے جا رہا ہے، جاب پر جا رہا ہے، تو خوشی کہاں ہوئی؟ ایک دن کی چھٹی ملتی ہے تب آپ لوگ اچھلتے کودتے ہیں، کل چھٹی ہے، کل چھٹی ہے، کل چھٹی ہے۔ تو ایک دن کی چھٹی ملے گی جبھی تو خوشی ہوگی۔ اس لیے یہ صدقۃ الفطر رکھا ہے کہ غریبوں تک یہ پہنچاؤ تاکہ عید کے دن کمانے کی فکر انہیں نہ رہے، اور ان کو 24 گھنٹے کی ریلیکس مل جائے، اور وہ خوشی میں، مسلمانوں کے ساتھ خوشی میں وہ شریک ہوں۔ تو 24 گھنٹے کا خرچہ گزارا۔ اور ہر شخص اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، جتنا اپنی ذات پر خرچ کرتے ہو، مالدار ہو تو اتنا ڈبل خرچ کرو، اتنا خود کھاؤ، اتنا غریب کو دو، یہ صدقۃ الفطر ہے۔ لہذا رأس یمونہ ویلی علیہ، رأس یمونہ ویلی علیہ، راس، ہیڈ، سر، ذات جس کا خرچہ برداشت کرتا ہے، یمونہ، اور جس پر سرپرستی کرتا ہے، یہ دو چیزیں اکٹھا ہو جائیں، جس کا خرچہ برداشت کرتا ہے اور جس کی سرپرستی کرتا ہے، یہ ہے سبب، اس کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ ہم اپنی ذات کا ہم خرچہ بھی برداشت کرتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، کما کر کھاتے ہیں اپنے لیے،
اور اپنے اوپر کنٹرول بھی خود کرتے ہیں، اپنی سرپرستی بھی خود کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری جو نابالغ اولاد ہے، ان پر خرچ ہم کرتے ہیں، ان پر خرچ کرنا ہماری ذمہ داری، اور ان کی سرپرستی ہم کرتے ہیں، ان پر کنٹرول ہم کرتے ہیں۔ لہذا آدمی پر اپنا بھی خرچہ واجب ہوتا ہے، اور اپنا بھی صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، اور اپنی نابالغ اولاد کا صدقۃ الفطر بھی واجب ہوتا ہے۔ لڑکا بالغ ہو گیا، لڑکی نہیں، لڑکا بالغ ہو گیا، اب لڑکے کا خرچہ باپ کے ذمے نہیں رہا۔ باپ خرچ کرے اس کی خوشی، لیکن اس کے ذمہ واجب نہیں رہا۔ اب جب لڑکا بالغ ہو گیا، اب اسے خود کمانا ہے اور کھانا ہے، باپ کے ذمہ اس کا خرچہ نہیں رہا۔ لہذا جو لڑکا بالغ ہو گیا اس کا صدقہ فطر اب باپ کے ذمہ نہیں رہا۔ اب باپ کے ذمہ اس کا خرچہ بھی واجب نہیں ہے، اور باپ اس پر کنٹرول بھی نہیں کرتا۔ لڑکا بالغ ہو گیا، باپ کیا کہے گا؟ لہذا بالغ اولاد کا صدقۃ الفطر باپ کے ذمے نہیں ہے۔ اگر اولاد صاحب نصاب ہے تو ان کے ذمے اپنے مال میں سے صدقہ ہوگا، باپ کے ذمے نہیں۔ بیوی کا صدقہ فطر شوہر کے ذمے نہیں۔ کیوں؟ بیوی کی خرچہ تو شوہر دیتا ہے، لیکن سرپرستی شوہر نہیں کرتا ہے، کنٹرول نہیں کرتا۔ شوہر، عورت خود اپنے نفس پر کنٹرول کرتی۔ شوہر کیپر ہے، کیپر، KEEPER، جیسے گیٹ کیپر میں جو کیپر ہے وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں میں۔ شوہر کیپر تو ہے، نگران تو ہے، نظر تو عورت پر رکھے گا، کنٹرول تو رکھے گا، لیکن سرپرستی نہیں کرے گا۔ سرپرستی ہر بالغ پر سرپرستی اس کی ہی سیلف ہے۔ میں ہوں، مجھ پر جب میں بالغ ہو گیا تو میرے اوپر سرپرستی میری اپنی ہے۔ میری وائف ہے جو وہ اس کے اوپر سرپرستی اس کی اپنی ہے، لیکن پورا کارخانہ چل رہا ہے، اس میں گیٹ کیپر ہے، وہ سارے کارخانے پر کون آیا کون گیا، کیسا آیا کیسا گیا، اس پر نظر رکھے گا۔ ایسے شوہر کو کیپر بنایا گیا فیملی کا، وہ پوری فیملی کے اوپر نظر رکھے گا، کیا ضرورت ہے۔ لیکن عورت پر سرپرستی عورت ہی کی۔ اسی وجہ سے وقت آئے گا عورت پر نماز فرض ہے، وقت آئے گا عورت پر روزے فرض ہیں۔ اگر شوہر کی سرپرستی ہوتی تو اس پر روزے نماز فرض نہیں ہوتے۔ جیسے نابالغ اولاد پر سرپرستی باپ کی ہے تو نابالغ اولاد پر روزے نماز فرض نہیں، اور جو روزے نماز پڑھتے ہیں وہ ٹریننگ ہے، رہل سہل ہے، عادت ڈالنا ہے۔ بہرحال اسے سمجھ لو کہ بیوی کا خرچہ تو شوہر کے ذمہ ہے، لیکن بیوی کے نفس پر سرپرستی عورت کی اپنی ہے۔ اس لیے اگر بیوی کے پاس مال ہے تو اس بیوی کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خود نکالنی ہے، شوہر کے ذمہ اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب عید کا دن آئے گا اور عورت صاحب نصاب ہے تو اس کو اپنا صدقۃ الفطر خود نکالنا ہے، شوہر کے ذمہ اس کا صدقۃ الفطر واجب نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عورت کے کہنے سے شوہر اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے یا صدقۃ الفطر ادا کرے تو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر ادا ہو جاتی ہے۔ وہ کب؟ جب عورت کہے اور اس کے کہنے کے بعد کرے، یا کہے نہ تو کم از کم اس کے علم میں ہو، اس کو بتا دے کہ میں آپ کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، آپ کا صدقہ فطر میں دے رہا ہوں، اتنا عورت کو بتا دیا تب ادا ہوگا۔ عورت کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے اور شوہر نے زکوٰۃ دے دیا، صدقۃ الفطر ادا کر دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگی۔ بہرحال میں یہ سمجھا رہا تھا کہ صدقۃ الفطر واجب کب ہوتا ہے؟ رأس یمونہ ویلی علیہ، ایسی ذات
جس پر آدمی سرپرستی کرتا ہے، جس کی سرپرستی کرتا ہے اور جس پر خرچہ کرتا ہے، یہ جب پایا جائے تو صدقۃ الفطر نفس وجوب آ گیا۔ اور پھر جب عید الفطر کو صبح صادق ہوئی، عید کی رات گزر گئی اور یکم شوال کی صبح صادق ہوئی، اس وقت اگر آدمی ایسی ذات موجود ہے اور صاحب نصاب ہے تو اب صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ یہ زکوٰۃ میں نفس نصاب اور حولان حول، ایسے ہی ذات کا وجود اور عید کا دن۔ اور زکوٰۃ میں بتایا تھا کہ جب سے نصاب کا مالک ہے ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتا ہے، یہاں بھی جب سے آدمی موجود ہے ایڈوانس صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ رمضان میں دے، رمضان سے پہلے دے، 1 سال کا ایڈوانس دے دے، 2 سال کا دے دے، 10 سال کا دے دے، دے دے۔ جب تک وجود نہیں ہوا، بیوی حاملہ ہے، انہیں صدقہ فطر دے دیے، ابھی کائے کا صدقہ فطر، ابھی تو نفس وجوب ہی نہیں پایا گیا۔ عید سے جب وہ دنیا میں پیدا ہو جائے گا بچہ، اس کے بعد آپ اس کا صدقہ فطر دے سکتے، اس سے پہلے نہیں دے سکتے۔ اور یہ ایڈوانس دینا ضروری نہیں، آپ دے سکتے ہیں صدقہ فطر۔ اور جس دن عید آ گئی اور عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہو گئی، اب ادا کرنا ضروری ہے، چلو ادا کرو۔ اور اگر کوئی تاخیر کرے تو جب موقع ہو ادا کر، قضا نہیں ہوگا، ہمیشہ ادا ہی ہوگی، موت تک اسے وہ ادا کرنا ہے، اور نہیں ادا کرے گا تو آگے گردن نپے گی۔ جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں وہی صدقۃ الفطر کے مسائل ہیں کہ زکوٰۃ میں 2 چیزیں ہیں، ایک نفس وجوب نصاب سے آتا ہے، ایک وجوب ادا سال گزرنے سے آتا ہے۔ ایسے صدقۃ الفطر میں ایک وہ ذات جس پر سرپرستی کرتا ہے اور جس پر خرچ کرتا ہے، اس ذات کا پایا جانا، اس سے صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ اور عید الفطر کی صبح صادق ہو جائے تو اب صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک نفس وجوب ہے، ایک وجوب ادا ہے۔ پر جب نفس وجوب کا سبب پایا جائے تو صدقہ فطر ایڈوانس ادا کر سکتے ہیں، 1 سال کا کیا 10 سال کا کر لو۔ اور جب وجوب ادا کا سبب پایا جائے، یعنی عید کی صبح صادق ہو جائے، اب ادا کرنا واجب ہے، اب نکالنا واجب ہے۔ اور شاندار وقت یہ ہے کہ عید کے دن نماز سے پہلے نکال دو۔ اس کی وجہ وہی کہ جو دہاڑی پر کام کرنے والے ہیں ان کو اس دن کام کی فکر نہ رہے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ عید کی خوشی میں شریک ہوں۔ اور اگر اس وقت نہ نکالے کسی وجہ سے تو پوری زندگی نکالنا ہے، اور یہ جو نکالنا ہے یہ قضا نہیں کہلائے گا، یہ بھی ادا ہی ہے۔ نماز قضا ہوتی ہے، کیوں؟ اس کا ٹائم مقرر ہے کہ 1 بج کر کے اتنے بجے ظہر کا وقت شروع، 3 بج کر اتنے بجے ظہر کا وقت ختم۔ ان للصلاۃ اولا وآخرا، ہر نماز کے اوقات کا بگننگ بھی ہے، اینڈ بھی ہے، اس لیے وہ اگر اینڈ آ گیا تو نماز قضا ہو گئی۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر مالی عبادتوں کے لیے ٹائمنگ نہیں ہے، ہاں کب واجب ہوگا یہ تو متعین ہے کہ جب سال پورا ہو گیا تو زکوٰۃ واجب، عید کا دن آ گیا صدقہ فطر واجب، لیکن اتنا وقت گزرنے کے بعد میں ٹائم ختم، ایسا نہیں ہے۔ لہذا پوری زندگی میں جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی ہوگا۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔